اس بابے کو اتنی خوشی ہوئی اس نے کھڑے ہو کر مجھے گلے لگا لیا کہ آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، اتنا خوش مسجد بنانے۔ کچھ لڑکیاں تھیں وہ بھی مسلمان تھیں، لیکن وہ بیچاری بھی دور دراز علاقوں سے پیسے کمانے کے لیے آئی تھی۔ اتنا بڑا شہر تھا کہ مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ شہر کب شروع ہوتا تھا اور کب ختم ہوتا تھا۔ اس پورے شہر کے اندر ایک ہی مسلم ریسٹورنٹ تھا۔ مجھے عبد الکریم نے بتایا، کہنے لگا کہ وہاں ایک ریسٹورنٹ ہے، تو خیر ہم وہاں پہ کھانے کے لیے چلے گئے۔ تو مجھے ایک کہہ لیجیے کمزوری کہہ لیجیے کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ یہ حلال فوڈ ہے میں گوشت نہیں کھاتا، میں فش ہی کھاتا، لیکن ہر روز بھی آپ فش نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو میں نے باقاعدہ عبد الکریم چونکہ میرے ساتھ ہوتا تھا تو وہ میرے لیے ایک مترجم بھی تھا، گائیڈ بھی تھا۔ جو ریڈ بوائے والے تھے وہ ہمیں گاڑی دے دیتے تھے، ڈرائیور ہمارے ساتھ ہوتا تھا، تو یہ بھی ایک ہماری سہولت تھی۔ ہم دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں پہ جاتے۔ وہ مسلم ریسٹورنٹ کچھ سستا نہیں تھا، خاصا مہنگا تھا مقابلتاً، لیکن عزت وہ میری بڑی کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر جو ویٹر تھے وہ زیادہ تر مسلمان تھے، اور ان کی نشانی یہ تھی کہ انہوں نے سر پہ مسلمانوں والی ٹوپی پہنی ہوتی تھی، اور دور سے پتہ چل جاتا تھا یہ مسلمان ہیں۔ تو بہرحال کھانے تو وہ چائنیز ہی ہوتے تھے، لیکن میں نے اندازہ کیا کہ حلال فوڈ کا بہت زبردست اہتمام کیا گیا ہے۔ باقاعدہ چین بنی ہوئی تھی مسلمانوں کی جو اس بات کا انتہائی زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ یہ سنگشان جو علاقہ ہے ہمارا پاکستان کے بارڈر کے اوپر، یہ جو علاقہ ہے یہاں سے باقاعدہ ہوائی جہازوں کے ذریعے مختلف چینز کے اندر گوشت جو ہے وہ پہنچایا جاتا تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ جو ہیں وہ مسلم فوڈ کو پسند کرتے تھے۔ آف کورس میرے جیسے بہت چند گاہک ہوتے ہوں گے جو کہ مسلمان ہیں، ورنہ باقی سارے تو چائنیز ہی ہوتے تھے ان کے گاہک۔ لیکن ہم یہ کرتے تھے کہ دوپہر کا کھانا ہم وہاں کھا لیتے تھے، اور شام کے لیے ہم ان سے پیک کروا کے ساتھ لے آتے تھے۔ یا پھر یہ ہوتا تھا کہ رات کے وقت جس میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک ہی ہوٹل تھا جو کہ 4 اسٹار ہوٹل تھا اس شہر کے اندر، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اب تو ماشاءاللہ وہاں پہ چین کھل گئی ہیں، 5 اسٹار ہوٹل بن گئے ہیں، بے حد ترقی ہو چکی ہے۔ میری ایک خوش قسمتی کہ میں نے الحمدللہ وہاں پہ مسجد بنائی۔ مسجد کیسے بنائی؟ اتنا بڑا شہر، اور میں جب بھی جاتا میں عبد الکریم سے پوچھتا، عبد الکریم یار کوئی مسجد نہیں ہے یہاں پہ، کوئی مسلمان؟ وہ کہتا مجھے نہیں پتہ۔ ظاہر بات ہے کیسے اس کو کسی کو پتہ چلے کہ یہ فلاں مسلمان ہے فلاں مسلمان نہیں ہے۔ آ جا کے ہمارے پاس یہ جو مرجع تھا وہ یہی ایک مسلم ریسٹورنٹ تھا، اور وہاں کے جو لڑکے تھے وہ بھی کم ہی نماز پڑھتے ہوں گے، کچھ لڑکیاں تھیں وہ بھی مسلمان تھیں، لیکن وہ بیچاری بھی دور دراز علاقوں سے پیسے کمانے کے لیے آئی تھی، اور وہاں پہ اس وقت یہ تھا کہ وہ تقریباً کو $80 ان کو پر منتھ ان کو تنخواہ ملتی تھی، ساتھ ان کو فری کھانا تھا، فری رہائش ہوتی تھی۔ اور عام طور پر یہ لڑکیاں جو کہ بلا مبالغہ ہزاروں کلومیٹر دور سے وہ آتی تھیں، وہ سال 2 سال تک اپنے گھروں میں واپس نہیں جاتی تھیں، وہ اپنی شادی کے لیے پیسے اکٹھے کرتی تھیں، اور جب ان کے پاس پیسے اکٹھے ہو جاتے تھے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے واپس چلی جاتی تھی، کبھی واپس نہیں آتی تھیں، کیونکہ ان کی وہاں شادیاں ہو جاتی تھیں، اور شادیوں کے بعد وہ اپنے گھر کو بساتی تھیں۔ عبد الکریم کو میں نے کہا عبد الکریم تلاش کرو، کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا شہر اور اس کے اندر کوئی مسجد نہ ہو؟ خیر ایک دفعہ میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ کچھ مسلمان وہاں پر ایک کرائے کا کمرہ لے کے اس کے اندر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے اللہ مغفرت کرے دوست تھے یہاں پر محمد منور صاحب، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کا بیٹا تھا وقاص، اس نے گریجویشن کر لی، اور اس نے الیکٹرانک انجینئرنگ میں جب وہ یعنی کامیابی حاصل کر کے آیا تو اس کو میں نے پھر چائنا بھجوا دیا۔ ایک دن وقاص مجھے کہنے لگا کہ یہاں پہ وہ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ قصہ مختصر کرتے ہوئے میں نے وقاص کو ساتھ لیا، عبد الکریم کو ساتھ لیا، اور انفارچونیٹلی جس وقت ہم وہاں پہنچے تو جمعہ ختم ہو چکا تھا، لیکن امام صاحب ابھی باقی تھے۔ وہ امام صاحب جو تھے ماشاءاللہ خاص سے لمبے قد کے تھے۔ عام طور پر چائنیز چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، لیکن وہ لمبا ان کا قد، لیکن وہی وہ چائنیز داڑھی، اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ ویسے بھی بھاری جسم کے تھے، سفید داڑھی ان کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا آف کورس جو مترجم ہے اس کی معرفت،
کہ آپ لوگ مسجد کیوں نہیں بناتے یہاں پر؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، آپ مسجد کی اجازت مل جائے گی؟ اس نے کہا اجازت تو مل جائے گی انشاءاللہ. میں نے کہا پرابلم مال ہے؟ کہ ایسا کرتے ہیں کہ آدھے پیسے انشاءاللہ میں دوں گا اور آدھے پیسے آپ دیجیے گا، اور ہم مل کے یہاں پہ ایک مسجد چھوٹی سی بناتے ہیں. لو جی عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس بابے کو اتنی خوشی ہوئی، اس نے کھڑے ہو کر مجھے گلے لگا لیا کہ آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. اتنا خوش مسجد بنانے. اور جب میں نے اس کو تشجیع دی، میں نے کہا کوئی فکر نہ کرو، انشاءاللہ آدھے پیسے میں تمہیں دوں گا. عزیزو، مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہم نے انیشیٹو لیا. جب چنگشن کے مسلمان تاجروں کو پتہ چلا کہ یہاں پہ مسجد بن رہی ہے، ہمارے حصے میں تو بالکل پینٹس آئے. وہاں پہ اتنے زیادہ فنڈز اکٹھے ہوئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہاں پہ انہوں نے اسی جو مسلم ریسٹورنٹ تھا اس کے مالک سے بات کر کے 3rd فلور کے اوپر انہوں نے الحمدللہ ایک مناسب، بہت بڑی مسجد تو نہیں تھی لیکن وہ مناسب الحمدللہ، اس کے اندر کوئی 100-150 آدمی نماز پڑھ سکتا تھا. ایک بڑا کمرہ، اس کے ساتھ برآمدہ، پھر ٹوٹیاں، پھر اس کے بعد باہر صحن وغیرہ تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک دفعہ جب گیا تو مجھے جب پتہ چلا کہ مسجد بنی ہوئی ہے، ہرچند کہ میرے پاس وقت نہیں تھا اور نہ ہی وہ نماز کا وقت تھا، لیکن میں نے کہا میں نے وہاں پہ جانا ضرور ہے. الحمدللہ میں گیا. وہ ہوٹل والے مجھ کو پہچانتے تھے، انہوں نے کرا کے میرے لیے وہ کھولا اور میں نے الحمدللہ 2 رکعت وہاں پر شکرانے کے نوافل ادا کیے. عزیزو، چائنا کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ آئندہ جو ہماری نشست ہوگی اس کے اندر مزید آپ کے ساتھ وہاں کے حالات اور ہم نے جو اچیومنٹ حاصل کی اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.